السلام علیکم۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا میزبان ملک قطر۔ تقریباً 30 لاکھ کی آبادی پر مشتمل قطر خلیج میں واقع عالم عرب کا ایک مشہور ترین ملک ہے جو فی کس آمدنی کے اعتبار سے پوری دنیا میں نمبر 1 پر ہے اور ان دنوں فیفا عالمی کپ کی وجہ سے سرخیوں میں ہے۔ 1916 میں خلافت عثمانیہ سے ٹوٹ کر برطانیہ کا اتحادی بن گیا تھا اور پھر 1971 میں برطانیہ سے بھی آزادی حاصل کر لی۔ قطر کی حالات بھی دیگر عرب ممالک جیسی بلکہ ان سے بھی بدتر تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تیل نکلنا شروع ہوا اور حالات بہتر ہونے لگی۔ 1971 قطر کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سال برطانوی سامراج سے آزادی ملی اور اسی سال قدرتی گیس کے دریافت ہوئی۔ روس اور ایران کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس کا ذخیرہ قطر کے پاس ہے۔ 1950 تک خلیفہ بن حماد ال ثانی قطر کے امیر تھے، لیکن وہ سعودی کے روش پر تیل اور گیس کے ذخائر کے سہارے ملک کے تعمیر و ترقی میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے بیٹے حماد بن خلیفہ ال ثانی کو یہ پسند نہ تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ تیل اور گیس ختم ہونے والا ذخیرہ ہے، ملک کو اس کے بھروسے پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ اورنگزیب کے تاریخ کو دہراتے ہوئے اس نے اپنے باپ کا تخت پلٹا اور امیر قطر بن گئے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق قطر کی پوری چمک دمک، تعمیر و ترقی کا پورا کریڈٹ اسی حماد بن خلیفہ کو جاتا ہے۔ اس نے تیل سے آنے والی آمدنی کو عیاشی کا ذریعہ بنانے کے بجائے دنیا بھر میں انویسٹ کیا۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور سنگاپور جیسے امیر ترین ممالک میں انویسٹ کیا اور اسی طرح قطر کی آمدنی دگنی تگنی ہوتی چلی گئی۔ آج بھی قطر دنیا کے چند بڑے انویسٹروں میں سے ایک ہے۔ خلیفہ حماد نے میڈیا کی اہمیت اسی وقت سمجھ لیا تھا۔ 1996 میں ہی دنیا کے عظیم ترین نیوز نیٹ ورک الجزیرہ قائم کیا۔ یوں تو ترقی عرب امارات اور سعودی نے بھی کچھ کم نہیں کی ہے، ان کی بھی اپنی پالیسیاں ہیں، لیکن گزشتہ 2 دہائی میں جس طرح قطر نے غیرت اسلامی اور فراست ایمانی کا ثبوت دیا ہے، مسلمانوں میں اس کی قدر و اہمیت بڑھتی چلی گئی ہے۔ افغانستان سے مکمل امریکی انخلاء کا معاہدہ اسی قطر کے راجدھانی دوحہ میں انجام پایا تھا، جب دنیا بھر کے نظروں میں طالبان ایک دہشت گرد گروپ تھا اور امریکہ اور ناٹو افواج افغانستان میں طالبان سے لڑ رہے تھے۔ تبھی 2013 میں قطر نے اپنی راجدھانی دوحہ میں طالبان کو اپنی آفس کھولنے کی اجازت دی، جو تاحال قائم ہے۔ طالبانی حکومت کے قیام کے بعد سب سے پہلے قطر نے طالبان کو سپورٹ کیا۔ کوریا کے بعد قطر پہلا ایشیائی ملک ہے جسے فیفا کی میزبانی کا موقع ملا ہے۔ اس نے اس خوبصورت موقع کو اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تمام مخالفتوں کے باوجود شراب اور فحاشی کی اجازت نہیں دی۔ آنے والے زائرین کے لیے اسلام کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ دنیا میں شاید قطر پہلا ایسا ملک ہوگا جس نے ناظرین کو بہترین عطر، عود اور ڈرائی فروٹس جیسی قیمتی تحفوں سے نوازا۔ ورلڈ کپ کا آغاز ناچ گانے کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت سے کی۔ گراؤنڈ کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے کئی مقام رکھے گئے۔ فٹ بال گراؤنڈ سے قریب کئی مساجد کو اسلامی نمائش گاہ اسلامک سینٹرل میں تبدیل کر دیا گیا تاکہ لوگ باسہولت اسلام کو دیکھ اور سمجھ سکیں۔ ہوٹلوں میں QR کوڈ کے ذریعے اسلامی معلومات فراہم کیے گئے اور جگہ جگہ دعوتی مراکز بنائے گئے۔ داعیوں کی ایک بڑا فہرست ہے، جن میں ایک بڑا نام ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ہے، جن کے بیانات پر یورپ، برطانیہ، ہندوستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسی ملکوں نے پابندی کر چکی ہے۔ انہیں عام لوگوں سے ملنے اور خطاب کا موقع مل رہا ہے۔ ابھرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں ایک بڑا نام عرب امارات کا ہے، جو اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ سال گزشتہ ہی اسرائیل سے اپنی سفارتی
تجارتی ताल्लुकात का भी आगाज कर लिया। बिजनेस डील और कई प्रोजेक्ट मुआहदे भी किए, लेकिन वही कतर न सिर्फ फिलिस्तीनी वजूद को मानता है बल्कि बेबाक इसराइल के वजूद को नाजायज भी बताता है। चुनांचे अपने यहाँ ज़ाहिरीन के फारिस्त ममालिक में इसराइल का नाम शामिल करने के बजाय फिलिस्तीन का नाम शामिल किया कि अगर इसराइल आना भी चाहे तो उन्हें फिलिस्तीनी बनकर आना होगा। LGBTQ के प्रचार प्रसार पर सख्त पाबंदी लगा दी और साफ ऐलान किया है कि ये हमारी तहजीब व सकाफत के खिलाफ है। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, बल्कि ये एक दिमागी मर्ज है जिसका इलाज किया जाना चाहिए, लेकिन तब भी अगर किसी को शौक है तो वो अपने घर पर रहें। LGBTQ के अलामती निशान के साथ आने वाले तैयारे को कतर एयरपोर्ट पर क़याम की इजाज़त नहीं दी। कतर मादी व मसाइल से माला माल एक छोटा सा मुल्क है, उसके लिए इतने जोखिम कल भी आसान नहीं थे और आज भी नहीं होंगे। कतर का अपने पड़ोसी ममालिक सऊदी अरबिया और अरब इमारात से मुआहिदा था। खाने पीने की 80% एशिया दूध, दही, घी, गोश्त, सब्जी, तरकारी वगैरह इन्हीं ममालिक से दरामद किया करता था। 2017 में सऊदी अरब इमारात और मिस्र ने उसी का फायदा उठाते हुए दहशतगर्दी के लिए फंडिंग का इल्जाम लगाकर कतर पर बंदिश लगा दी। इत्तेफाक से माह रमजान भी था। मुझे याद आता है सऊदी के किसी सरकारी मुफ्ती ने यह भी फतवा दिया था कि जब तक कतर झुककर सऊदी से माफी ना मांग ले, कतर के लोगों का नऊज़ बिल्लाह रोजा भी कबूल नहीं होगा। बहरहाल सख्त हालात थे। तुर्की और ईरान जैसे ममालिक ने सपोर्ट किया और उन हालात से बाहर निकल आए। फीफा आलमी कप में जिस तरह वह इस्लामी मुजाहरे कर रहा है, हो सकता है उसके बाद भी उसे कई मुश्किलात का सामना हो। अल्लाह ताला आलमी इस्लाम की हिफाजत फरमाए। और हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।